محترم بزرگوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مہمان ذی وقار اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ بس اب حضرت ہی کا خطاب ہوگا، اسی لیے آپ سبھی حضرات مل کر کے بیٹھ جائیں، تھوڑا سا مل کر کے بیٹھ جائے، جو جگہ خالی ہو مل کر کے بیٹھ جائے، پر کر لے، جہاں جگہ خالی ہو اس کو پر کر لے، جگہ خالی نہ چھوڑیں۔ بس اب حضرت کو مدعو کرنے کے لیے بس آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ قریب ہو جائے، پھر انشاءاللہ حضرت کو مدعو کروں گا۔ جو وہاں بیٹھے ہیں سامنے ادھر بھراؤ پر یا ادھر سامنے کرسی پر بیٹھے ہیں، وہ بھائی بھی پنڈال گاہ میں تشریف لے آئیں۔ جو بھائی ادھر سامنے بیٹھے ہیں پنڈال گاہ سے ادھر بیٹھے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، بہت ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ درخواست ہے کہ وہ بھائی بھی تشریف لے آئیں۔ ایک مرتبہ نعرہ تکبیر لگا لے بآواز بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علماء دیوبند، علماء دیوبند، مدارس اسلامیہ، مدارس اسلامیہ، حضرت مولانا مفتی فضیل صاحب، حضرت مولانا مفتی فضیل صاحب۔ عزیز دوستو، آج ہمارے اسٹیج پر ایک ایسی ہستی جلوہ افروز ہے جو ہستی کسی تعارف کے محتاج نہیں، جس وقت ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، وہ حق بات کہنے والے جن کے فرمودات و ارشادات خیر و فلاح کے ضامن ہے، جن کا مشغلہ تبلیغ و ترتیب، جن کا راستہ راہ سنت، جن کا مقصد صرف اور صرف دین خداوندی کی خدمت ہے۔ تو لیجئے میں ایسی شخصیت کو آپ کے روبرو کیے دیتا ہوں جن سے میری مراد میرے استاد محترم جو شہنشاہ خطابت، فصاحت و بلاغت، مقرر شعلہ بیان، خطیب ذیشان، استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد فضیل صاحب جو استاد حدیث و تفسیر ہے، مدرسہ خادم الاسلام ہاپوڑ سے آپ حضرات کے روبرو تشریف لا چکے ہیں۔ ان شعر کے ساتھ حضور والا کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ حضور والا شہر نشی پر تشریف فرما کر ہم تمام سامعین کو اپنی قیمتی باتوں سے، قیمتی نصیحتوں سے مستفید و محفوظ فرمائے۔ علم کی آن ہے، فقر کی شان ہے، علم کی آن ہے، فقر کی شان ہے، علم و عمل کی جو پہچان ہے اور خسائل کا پرکیف عنوان ہے، شیخ کامل ہے وہ حضرت فضیل ذیشان ہے، قابل رشک ہے اور مسعود ہے، قابل رشک ہے اور مسعود ہے، اور اکابر کا وہ عکس محمود ہے، میرے جذبات دل ان پہ قربان ہے، شیخ کامل ہے وہ حضرت فضیل ذیشان ہے، خوب اتوار و افکار و انداز ہیں، مدرسہ خادم الاسلام کے استاد ہے، راہ تقوی کی مضبوط پہچان ہے، شیخ کامل ہے وہ حضرت فضیل ذیشان ہے، ان کی گفتار سنت کی تلقین ہے، ان کی گفتار سنت کی تلقین ہے، ان کا دیدار بھی وجہ تسکین ہے، کتنے زندان الفت کی وہ جان ہے، شیخ کامل ہے وہ حضرت فضیل ذیشان ہے، ان کے ہونٹوں پہ ذکر خدا ہر گھڑی، ان کے ہونٹوں پہ ذکر خدا ہر گھڑی، ان کا دل محو یاد خدا ہر گھڑی۔ آج اقرار جو تیرے مہمان ہے، آج اقرار جو تیرے مہمان ہے، شیخ کامل ہے وہ حضرت فضیل ذیشان ہے۔ استاد محترم سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں شیخ والا کرسی خطابت پر تشریف فرما کر اپنی قیمتی باتوں سے ہم تمام سامعین کے دلوں کو مجلہ اور مصفہ فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معقر علماء کرام، مہمانان عظام،
غیور جوانوں اور مسلمانوں، سب سے پہلے میں وہی بات کہوں گا جو ابھی ناظم صاحب نے کہی ہے کہ آپ حضرات مل کر بیٹھ جائیں۔ سردی کا موسم ہے، کوئی گرمی کا موسم نہیں ہے، ایسے بات کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے، ذہن میں انتشار رہتا ہے۔ اگر 10 آدمی بھی ہوں اور مل کر بیٹھیں مزہ آتا ہے بات کرنے میں، اور 500 آدمی بھی ہوں اور مل کر نہ بیٹھیں بات کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ اصل وجہ ایک اور بھی ہے کہ آج کل کرسیوں کا رواج پڑ گیا ہے۔ اب ہمارے بھائی کرسی کے بغیر زمین پر بیٹھنا گوارا ہی نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے بڑوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں شادیوں کے موقع پر بھی کھانا زمین پر بیٹھ کر ہی کھلایا جاتا تھا۔ ماشاءاللہ بات ماننے کا مزاج ہے۔ کچھ احباب جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں وہ بھی برائے کرم پنڈال میں آ جائیں، آپ بیان سنیں علماء کرام کے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کے مدرسے کا سالانہ پروگرام ہے اور الحمدللہ آپ کا یہ مدرسہ روز بروز ترقی کر رہا ہے۔ یہ گاؤں والوں کی محبت اور خلوص کا ثمرہ ہے، اور آپ کے ادارے کے محتمی مفتی عبدالہادی صاحب کی محنت اور رات و دن کی جد و جہد اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ابھی میں مفتی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی فراغت ہمارے آس پاس کی فراغت ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند سے میری فراغت اور مفتی صاحب کی فراغت میں صرف 1 سال کا فرق ہے، اور مفتی صاحب کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا اتنی جلدی کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے جب سے بڈھا آیا ہوں بال سفید ہو گئی۔ یقیناً ذمہ داری بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ایک اگر باپ ہو گھر کی ذمہ داری سنبھال لے، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے تو کیا حال ہوگا اس شخص کا جو پورے گاؤں کی ذمہ داری، پورے گاؤں کے بچوں کی ذمہ داری کو اپنے سر پر اوڑھے ہوئے ہے، رات و دن اس ادارے کی ترقی کے لیے کوشاں ہے، اور یقیناً گاؤں کی ترقی ہی ادارے کی ترقی میں پوشیدہ ہے۔ جس گاؤں کا نام، جس گاؤں کے ادارے کا نام بلند ہوتا ہے اس گاؤں کا نام بلند ہوتا ہے۔ اگر دیوبند کے اندر دارالعلوم نہ ہوتا تو آج دیوبند کو ہندوستان کیا پوری دنیا کیا کوئی نہیں جانتا، لیکن آج پوری دنیا دیوبند کو جانتی ہے تو دارالعلوم کے نام سے جانتی ہے۔ آج بڈھے کا نام جو بلند و بالا ہو رہا ہے آپ کے ادارے کی برکت سے ہو رہا ہے۔ اس لیے ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ کا یہ پروگرام ہے آپ غور سے سنیں، اور اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہم جو باتیں سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ میرے بھائیوں، مجھے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے، ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کا یقین ہے کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں رب حقیقی سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ ایک دن اس دنیا سے داغ مفارقت دے کر آخرت کے سفر پر نکلنا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب اللہ کے حکم سے ہم قبروں سے زندہ ہوں گے، اپنی مدفن سے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب و کتاب پیش کرنا ہوگا۔ اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا سوال اور جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے سامنے اپنے کیے ہوئے کے بارے میں بتلانا ہوگا۔ اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہ ہو، کسی مسلمان کا یہ ایمان نہ ہو، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ مسلمان کہلانے کے لائق وہی ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، رب کے سامنے حاضری دینی ہے، رب کے سامنے پیشی دینی ہے، اور رب ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ میرے بھائیوں، رب ہم سے کیا پوچھے گا؟
رب ہم سے کس چیز کے بارے میں سوال کرے گا؟ توجہ رہے، میں وہی بات بتلانے جا رہا ہوں۔ رب کے یہاں سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ رب کے یہاں پوچھ کس چیز کے بارے میں ہوگی؟ آقائے نامدار تاجدار مدینہ شہنشاہ بطحا کالی کملی والے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث مبارک کے اندر سوال بتلا دیے۔ فرمایا کہ 4 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ لا تزول قدم بنی آدم حتی یسأل عن 40۔ یاد رکھو، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان، جوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، شہر کے اندر رہنے والا ہو یا دیہات کے اندر رہنے والا ہو، محلات کے اندر زندگی بسر کرنے والا ہو یا جھوپڑی کے اندر رات و دن گزارنے والا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، شہنشاہ ہو یا رعایا ہو، تاج چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کو اللہ کے یہاں 4 چیزوں کے بارے میں سوال، 4 چیزوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لا تزول قدم بنی آدم حتی یسأل عن 40۔ جب تک اللہ کی طرف سے 4 چیزوں کے بارے میں جواب سوال نہ ہو جائے، 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ ہو جائے، انسان اللہ کے سامنے سے حساب و کتاب کی جگہ سے ایک قدم بھی نہیں ہلا سکتا۔ یہ سوال ہم سے بھی ہوگا، یہ سوال آپ سے بھی ہوگا، بڈھا کے ہر شخص اور کائنات کے ہر شخص سے ہوگا۔ اللہ کے رسول نے سوال کا پرچہ آؤٹ کر دیا۔ اللہ کے رسول نے سوالات کو ہمارے سامنے بتلا دیا اور کہا کہ اگر اللہ کے یہاں صحیح جواب دینا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو ان سوالوں کے مطابق اپنی زندگی ان سوالوں کے مطابق گزارو، اپنی زندگی میں ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرو، اور جو شخص اپنی زندگی ان سوالوں کے مطابق گزارے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور کامرا ہوگا اور آخرت میں بھی فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگا، اور جو شخص اپنی زندگی ان سوالوں کے مطابق نہیں گزارے گا، یاد رکھو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوائی اس کا مقدر بننے والی ہے۔ کیا ہیں وہ 4 سوال؟ اللہ کے یہاں کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ میں ان 4 چیزوں کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں۔ سنو جوانوں، سنو مسلمانوں، سنو توجہ کے ساتھ سنو۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا۔ انسان، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، تم نے اپنی زندگی میں دنیا میں کیا کیا؟ اے انسان بچپنا ملا، اے انسان تجھے جوانی ملی، اے انسان تو 50 سال کا ہوا، اے انسان تو 60 سال کا ہوا، اے انسان تجھے بڑھاپا ملا۔ اب بتا تو اپنی زندگی کن کاموں میں خرچ کر کے آیا ہے؟ کل اللہ کے یہاں سوال ہوگا اے انسان، ہم نے تمہیں زبان دی تھی، بتاؤ یہ زبان تم نے کس کام میں لگائی ہے؟ تم نے اس زبان سے اللہ کا ذکر کیا تھا، تم نے اس زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، تم نے اس زبان پاک، اس زبان سے اللہ کے رسول کا کے اوپر درود بھیجا تھا، تم نے اس زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا تھا، کیا تم نے اس زبان سے غیبت کی تھی؟ تم نے اس زبان سے الزام تراشی کی تھی، تم نے اس زبان سے بہتان تراشی کی تھی، تم نے اس زبان سے جھوٹ بولا تھا، تم نے اس زبان سے گالیوں کی بوچھار کی تھی، تم نے اس زبان سے کسی کا دل دکھایا تھا۔ اللہ کے یہاں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اے انسانوں، اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا یہ آنکھ دی تھی
تاکہ تم قرآن کو دیکھو، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو، اللہ کی وحدانیت کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لاؤ۔ کیا تم نے اللہ کی وحدانیت اور قدرت کی نشانیوں کو دیکھا، یا تم نے ان آنکھوں سے غیر محرموں کو دیکھا، ان آنکھوں سے گناہ کی چیزوں کو دیکھا، ان آنکھوں سے موبائل کے اندر گناہ اور غلط اور بیہودہ مناظر دیکھے؟ کل اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ اے انسان، کل اللہ کے یہاں سوال یہ بھی ہوگا، ہم نے تمہیں ہاتھ دیے تھے، اے انسان بتاؤ ان ہاتھوں سے تم کسی غریب کا سہارا بنے تھے، ان ہاتھوں سے تم نے کسی مظلوم کی مدد کی تھی، ان ہاتھوں سے تم نے کسی بیوہ کا ساتھ دیا تھا، یا ان ہاتھوں سے تم نے غریبوں پر ظلم کیا تھا، یا ان ہاتھوں سے تم نے مظلوموں کو ستایا تھا؟ کل اللہ کے یہاں ہم سے سوال ہوگا۔ نہ سننے والوں کا جانا ہی بہتر ہوتا ہے، جو موجود ہیں وہ سنیں۔ کل اللہ کے یہاں ہم سے پوچھ ہوگی، اے انسان ہم نے پیر دیے تھے تاکہ ان پیروں سے چل کر تم اللہ کی مسجد کی طرف جاؤ، اللہ کی عبادت گاہ کی طرف جاؤ، اللہ کے گھروں کی طرف جاؤ۔ بتاؤ ان پیروں سے چل کر تم اللہ کے گھر کی طرف گئے تھے، یا تم نے گناہ کے اڈوں کی طرف اپنے پیروں کا رخ کیا تھا؟ تم نے گناہ کے اڈوں کی طرف چل کر گئے تھے؟ اللہ ہم سے پوچھے گا۔ میرے جوانوں، اگر زندگی کے ایک لمحے اور ایک سانس کے بارے میں بھی اللہ نے پوچھ لیا، جواب دینا بھاری پڑ جائے گا، تو بتائیے کیا حال ہوگا جب اللہ ہم سے ہماری پوری زندگی کے بارے میں پوچھے گا؟ ایک ایک سانس کے بارے میں، ایک ایک لمحے کے بارے میں، ایک ایک کلمے کے بارے میں، زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کے بارے میں، آنکھ سے دیکھی ہوئی ایک ایک چیز کے بارے میں، ہاتھ سے کیے ہوئے ایک ایک کام کے بارے میں، پیر جہاں چل کر گئے تھے ان قدموں کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اگر کسی نے اپنی زندگی اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے خوف سے، اللہ کے سامنے پیشی کے ڈر سے صحیح گزاری، کل قیامت میں جواب آسان ہوگا، ورنہ جواب بہت بھاری ہونے والا ہے۔ دوسرا سوال اللہ انسان سے کرے گا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَغَ۔ اے انسان، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اس جوانی کو کہاں لگایا، اس جوانی کو کہاں کھپایا؟ اللہ زندگی کے بارے میں الگ سے سوال کرے گا، لیکن جوانی کے بارے میں الگ سے سوال اس لیے کرے گا کیونکہ جوانی ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور جب جوانی چلی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی ہے۔ بچپن کے اندر انسان کی عقل کامل نہیں ہوتی ہے، بڑھاپے کے اندر اعضاء کامل نہیں ہوتے ہیں، لیکن جوانی کے اندر انسان کی عقل بھی کامل ہوتی ہے، انسان کے اعضاء بھی کامل ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرا رب انسان کی زندگی کے بارے میں سوال الگ سے کرے گا، اور جوانی کے بارے میں سوال خاص طور سے الگ سے کرے گا۔ اے جوانوں، جوانی کی قدر کرو، اور جوانی کی قدر ان بوڑھوں سے پوچھو جو آج بستروں پر آرام فرما ہیں، جو آج مسجد میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں لیکن مسجد میں جان نہیں سکتے ہیں، آج سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ جوانوں، اس جوانی کی قدر کرو، جوانی ایک بار چلی جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی۔ آج جوان کا کیا حال ہے؟ آج جوان کا حال یہ ہے کہ جوان
کے ہاتھ میں آج جام ہے شراب کے، جوان کے ہاتھ میں آج نشے کی بوتل ہے، وہ جوان جس کے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہونا چاہیے تھا، وہ جوان جس کے ہاتھ میں اللہ کی تسبیح ہونی چاہیے تھی، وہ جوان جس کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا ہونا چاہیے تھا، اسلام کا پرچم ہونا چاہیے تھا، آج اس جوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، آج اس جوان کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں ہیں، جوان ہے صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، 4 پیسے کماتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی کھیت پر کام کرتا ہے، کوئی ٹھیلا لگاتا ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی کسی کے یہاں دکان پر نوکری کرتا ہے، شام کو 4 پیسہ کماتا ہے۔ ماں باپ سوچتے ہیں میرا بیٹا آئے گا، میں آج اس سے اپنی دوا منگاؤں گا، اب بیوی سوچتی ہے میرا شوہر آئے گا، میں اس سے گھر کا سامان منگاؤں گی، آج گھر کا چولہا جلے گا، بچے سوچتے ہیں کہ میرا باپ آئے گا، مٹھائیاں منگاؤں گا۔ یہ جوان ہے صبح سے شام تک 4 پیسے کماتا ہے، شام کو شراب کی دکان پر جاتا ہے، شراب کی دکان پر لائن لگتا ہے اور 4 پیسوں کی شراب خریدتا ہے، نشہ کرتا ہے، شراب پی کر گھر آتا ہے، ماں بہن کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، باپ کو گالی دیتا ہے، ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، بہن کو مارتا ہے، بچوں کو برا بھلا کہتا ہے اور بسا اوقات اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے۔ اور جب نشہ اترتا ہے پھر کسی مولانا کے پاس، کسی امام کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے امام صاحب، مولانا صاحب کوئی مسئلہ بتا دیجئے، کوئی راستہ نکال دیجئے۔ ارے جوان، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب گولی بندوق سے چل چکی ہے۔ سنو مسلمانوں، سنو، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ہوش کی حالت میں یا نشے کی حالت میں 3 طلاق دیتا ہے، وہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اگر اس بیوی کے ساتھ رہتا ہے، منہ کالا کرتا ہوا، زناکاری کرتے ہوئے اس کے ساتھ رہے گا۔ ارے جوان، جب تو شراب پی کر آتا ہے، تیری بہن کسی کمرے کے کونے میں بیٹھ کر آنچل میں آنسو پوچھتے ہوئے روتی ہے، تیری ماں اللہ کے سامنے گڑگڑاتی ہے، اللہ سے آہو بکا کرتی ہے اور کہتی ہے اے رب کائنات میرے بیٹے کو ہدایت دے دے۔ یاد رکھنا، جب ماں کی سسکیاں کلیجے سے نکلتی ہیں اور ماں کی آہ دل سے نکلتی ہے، وہ آسمان کے دروازوں کو چیرتے ہوئے، عرش الہی کو پار کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے، فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ آخر کون سا ایسا نوجوان ہے جو اپنی ماں کو ستا رہا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر اپنے ماں باپ کو ناراض کرو گے، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اگر تم اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو، اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ ماں باپ کی رضا کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہر گلی، ہر محلے، ہر کنارے میں کی ہر کونے میں نشے کی لت پھیل چکی ہے، اور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ شراب پیئیں گے، لیکن شراب کا نام بدل دیں گے، شراب کا نام تبدیل کر دیں گے۔ اور آج یہ دور آ چکا ہے، آج جوان شراب پیتا ہے، لیکن شراب کا نام بھنگ رکھتا ہے، افیون رکھتا ہے، چرس رکھتا ہے، افیم رکھتا ہے۔ آج شراب کے نام
پر نشے کی دوائیں ہیں، آج شراب کے نام پر انرجی ڈرنک چل رہی ہے، آج شراب کے نام پر نشے کے انجیکشن جوان استعمال کرتا ہے، اور جوان سے میری مراد 12 سال کا بچہ بھی ہے، آج 12 سال کا بچہ ہے، شراب کے نشے میں مست ہوتا ہے، شراب کے انجیکشن لگواتا ہے، نشے کی دوائیں کھاتا ہے، آج معاشرہ شراب کی بیماری میں اور شراب کے مرض میں جگڑ چکا ہے۔ سنو مسلمانوں، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں پر غلط نگاہ ڈالے، لیکن میری آقا نے صاف صاف فرما دیا، سود کا معاملہ کرنے والے، سود کا لین دین کرنے والے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے والے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے والے ہیں۔ ارے کون بہادر ہے جو یہ کہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کی طاقت اور ہمت رکھتا ہوں؟ سنو، کل کیا قیامت کے دن حشر ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ کل سود کھانے والے اللہ کے دربار میں پاگل اور دیوانے بن کر حاضر ہوں گے، مجنون بن کر حاضر ہوں گے، ہر ایک دیکھ کر پہچان لے گا کہ اس نے دنیا میں سود کا کاروبار کیا تھا۔ میرے بھائیوں، سود کے بارے میں آخری بات بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ یاد رکھو اگر تم سود سے باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، نماز چھوڑنے والے کے لیے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے لیے، روزہ نہ رکھنے والے کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ شراب پینے والے کے لیے، قتل کرنے والے کے لیے، چوری کرنے والے کے لیے، جوا کھیلنے والے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے والے کے لیے، زنا کرنے والے کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ لیکن جب باری آتی ہے سود کا معاملہ کرنے والے کی، اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ جوش میں آتا ہے اور اللہ اعلان کرتا ہے، یاد رکھو اب صلح کا موقع نہیں ہے، اب سمجھوتے کا موقع نہیں ہے، یا تو تم سود سے باز آ جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یاد رکھو فرعون نے اللہ سے مقابلہ کیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ شداد اور نمرود اور قارون اور حامان نے اللہ سے مقابلہ کیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ ہم میں سے کون سا ایسا بہادر ہے جو یہ کہے کہ اللہ سے مقابلے کی طاقت ہم میں ہے؟ یاد رکھو سود لینے والے اللہ سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کو مقابلے کے لیے للکار رہے ہیں۔ اس لیے ہم عہد کریں، ایک وقت کھانا کھا لیں گے اور ایک وقت فاقہ کر لیں گے، ایک وقت روٹی کھا لیں گے اور ایک وقت پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے، شادیوں میں نئے کپڑے نہیں بنائیں گے، عید پرانے کپڑوں میں کر لیں گے، لیکن اپنی پیٹ میں، اپنے اولاد کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ، سود کا ایک لقمہ، بیاج کا ایک لقمہ جانے نہیں دیں گے۔ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ حدیث میں آگے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سوال کرے گا وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، یہ مال کہاں خرچ کیا؟ حلال راستے میں خرچ کیا کہ حرام راستے میں خرچ کیا؟ کسی بیوہ کی مدد میں خرچ کیا، مدرسے میں دیا، مسجد میں دیا، یا رسم و رواج میں اور گناہ کے کاموں میں اڑا دیا؟ سنو، اگر ایک روپیہ بھی حرام کے کام میں خرچ کیا، اللہ کے یہاں ہم سے سوال ہوگا اور جواب دینا پڑے گا۔ اگر رسم و رواج کے نام پر، اگر بدعات اور خرافات کے نام پر، اگر گناہ کے نام پر ایک روپیہ بھی خرچ کیا، ہم اپنے ذمے گناہ کا بوجھ لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔
اور اللہ کے یہاں آخری سوال یہ ہوگا وَعَنْ عِلْمِهِ بِمَاذَا عَمِلَ بِهِ، اے انسان جن باتوں کا تمہیں علم تھا، جن باتوں کو تم جانتے تھے، تم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ آج ہم یوں ایک بات غلط فہمی ہے دور کر دیتا ہوں، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سارا علم علماء کو ہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرے۔ یقیناً علماء کو علم آپ سے کہیں زیادہ، لیکن آپ کو علم ہے۔ کون سا مسلمان ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ کون سا مسلمان ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ رمضان کے روزے فرض ہے؟ کون سا مسلمان ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ شراب، جوا، زنا، سٹا، غیبت، بہتان، الزام تراشی، جھوٹ حرام ہے؟ جو باتیں آپ جلسے میں سنتے ہیں، نماز کے بعد کتاب میں سنتے ہیں، کیا ان باتوں کا علم نہیں ہے؟ ہر مسلمان کو علم ہے۔ اللہ پوچھے گا جن باتوں کو تم جانتے تھے تم ان پر عمل کر کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو، اور اگر نہیں جانتے تھے تو تم نے کیوں نہیں سیکھا؟ دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جو بھی عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم دین کو سیکھے۔ میرے بھائیوں، وقت زیادہ نہیں لوں گا، میں آپ سے یہی بات کہوں گا کہ اللہ کے یہاں ہم سے ان 4 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں اور علم کے بارے میں۔ اگر اپنی زندگی ہم نے ان سوالوں کے مطابق گزاری، اللہ کے یہاں جواب آسان ہوگا، ورنہ مشکل ہو جائے گا۔ اور میں نے 2 باتوں کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے، آج جو امت مسلمہ میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں اور امت مسلمہ کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ آج وہ ایک تو ہے شراب نوشی کی وبا، نشے کے استعمال کی بیماری، اور دوسری ہے سود اور بیاج کی بیماری، جو آج کوئی محلہ، کوئی گاؤں، کوئی بستی، کوئی علاقہ ایسا نہیں بچا ہے جہاں یہ وبائیں، یہ بیماری آج نہ پھیل رہی ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سماج کو، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو ان برائیوں سے بچائیں گے تاکہ ہمارا ماحول پاکیزہ ماحول ہو، اور اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہے۔ اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔